بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس سورہ بنی اسرائیل کی آیت 36 کے متعلق ہے، جو قرآن کی ایک انتہائی اہم اور جامع آیت۔ یہ آیت نہایت واضح اور روشن ہے، بالکل دو ٹوک مضمون بیان کرتی ہے، جیسا کہ قرآن کی تمام آیات ہوتی ہے۔ اور اس آیت میں ایک بہت اہم مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس آیت کو پوری توجہ اور دیانتداری سے سمجھیں گے اور پہلے سے قائم شدہ نظریات سے اوپر اٹھ کر اس کا مطالعہ کریں گے، تبھی قرآن کی حقیقی تفہیم ممکن ہو سکے گی۔ صرف اسی صورت میں ہم اس آیت پر صحیح طور پر عمل کرنے کے بھی قابل ہو سکتے ہیں، اور پھر اس عمل کے نتیجے میں قرآن کے وعدے کے مطابق وہ ثمرات اور فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے بندوں سے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میری کتاب، میرے ضابطے اور میرے قانون کے مطابق زندگی گزارو گے تو میں تمہیں دنیا کی نعمتوں سے، آسائشوں اور سہولتوں سے نوازوں گا، اور تم ایک بہترین زندگی بسر کرو جیسا کہ کوئی کسی جنت میں زندگی گزار رہا ہو۔ آیت ہے کہ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ تو یہ آیت لفظ ولا سے شروع ہو رہی ہے، اور قرآن مجید میں جب کوئی جملہ لا یا ولا سے شروع ہوتا ہے تو یہ ایک ایسے قانون کا بیان ہوتا ہے جس کے خلاف کوئی دوسری آپشن یا کوئی اور متبادل دستیاب نہیں ہوتا، یعنی اس کے خلاف جانے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اور قانون کہتے ہی اس کو ہے جو ناقابل تبدیل ہو، جیسا کہ کائنات کے وہ قوانین ہیں جن کے تحت یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اگر ہم کائنات کے قوانین کو سمجھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ ان قوانین میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ مثلاً ہم جانتے ہیں کہ سمندر کی سطح پر پانی ہمیشہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر ابلتا ہے۔ یہ ایک اٹل قانون ہے اور اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک کائناتی قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اسی خدا نے قرآن کے بھی قوانین ہمیں دیے ہیں، اور یہ قوانین بھی اسی طرح سے ناقابل تبدیل ہیں جس طرح سے کائنات کے باقی قوانین ناقابل تبدیل ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کائنات کے باقی قوانین کا اطلاق ان چیزوں پر ہوتا ہے کہ جن کے پاس ارادہ اور اختیار کی کوئی طاقت نہیں ہے، اور وہ سب مخلوق مجبور ہے اس پر کہ جس قانون کے زیر اثر اس کا کام اس کو تفویض کیا گیا ہے، وہ قیامت تک اسی قانون کے اوپر بنوان ہر عمل کرتی چلی جائے۔ اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے پاس ارادے اور اختیار کی طاقت ہے، لہذا یہ اپنے اس ارادے اور اس اختیار کو استعمال کر کے اگر چاہے تو اللہ کے دیے ہوئے کسی قانون کے خلاف بھی چل سکتا ہے، اور اسی ارادے اور اختیار کی بنیاد پر ہی جزا اور سزا کا پورا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ ایک قانون ہے جس کے خلاف جایا نہیں جا سکتا، تم جاؤ گے تو اس کا تمہیں نقصان ہو، اور بہت سخت نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں سورہ الانعام کی آیت 115 کے اندر بڑی وضاحت سے فرما چکا ہے کہ وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ تیرے رب کے قوانین اس کتاب میں، اس قرآن میں دیے گئے ہیں، یا پوری کائنات جس کے تحت چل رہی ہے، وہ صدق اور عدل کے ساتھ مکمل ہو چکے ہیں، تمام ہو چکے ہیں۔ صدق کا مطلب یہ ہے کہ ان قوانین کو جھوٹا ثابت کرنا ممکن نہیں ہے، اور عدل کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوانین کسی کی فیور نہیں کرتے، کسی کو بے جا نقصان نہیں پہنچاتے، وہ پورے بیلٹ پر چلتے ہیں، وہ پورے معیار کے اوپر چلتے ہیں، وہ پورا عدل کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی قوم کی، کسی گروہ کی، کسی فرد کی، کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی، وہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں، جو جیسا کام کرے گا اس کا وہ رزلٹ نکلے گا۔ یہی اللہ کے قوانین جس کے تحت پوری کائنات چلتی ہے، اور جو اس نے قرآن میں دی ہے، یہی ان کا اصول ہے، اور اسی کے تحت پورا نظام چلتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ تمت کلمات ربک صدقا وعدلا، کہ تیرے رب کے قوانین پوری سچائی اور عدل کے ساتھ تمام ہو چکے ہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے ان قوانین کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے، یہ اٹل قوانین ہے، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وہو السمیع العلیم، اور اس کے قوانین یا وہ خود جو ایک بااختیار ہستی ہے، جو قانون دینے والا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ سنتا نہیں ہے یا وہ جانتا نہیں، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو قرآن مجید کی جس آیت کا آج ہم لیسن ڈسکس کر رہے ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 36 ہے کہ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اے نبی، اے رسول، جس بات کا تمہیں ذاتی طور پر علم نہ ہو اس کے اوپر مت چلو۔ یہ آیت بڑا سیدھا سادہ سا ایک حکم دیتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ اس کے دیے ہوئے قوانین عدل اور صداقت کی مبنی ہے اور وہ مکمل ہو چکے، اب ان میں کسی بھی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں، تو اس آیت میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت 36 میں جو قانون بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی ایسی بات پر مت چلو جس کا تمہیں ذاتی طور پر علم نہ ہو، جس کی تم ذاتی طور پر تصدیق نہ کر سکو، اور کسی بھی معاملے یا قانون یا حکم کی پیروی کرنے سے پہلے دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ بات علم کی بنیاد پر درست ہے یا نہیں۔ اگر تمہیں اس بات کا علم نہ ہو تو تمہیں اس پر عمل کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ یہ آیت ایک ایسا سیدھا سادہ اور واضح حکم دیتی ہے کہ جس بات کا علم نہ ہو اس پر مت چل، جب تک کسی بات کی تصدیق علم کی بنیاد پر نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی پیروی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ قرآن کا ایک اہم اصول ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت 36 میں بیان کیا ہے، اور آپ اس کے اگر الفاظ کی ترکیب اور تفصیلی طور پر غور کریں تو پتہ چلے گا اس آیت میں تخفو کا لفظ آیا ہے، تے لگا ہوا ہے۔ تے کا مطلب تم کے لیے ہوتا ہے کہ تم مت چلو، ولا تخفو، تم پیروی مت کر، یا اے نبی آپ پیروی مت کریں
ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو ذاتی طور پر علم نہیں ہے. ما لیس لک بہ علم. اب لک کا لفظ تفو میں یہ بھی لگا ہوا ہے اور آگے ما لیس لک بھی آ رہا ہے، تو ایک دفعہ پھر زور دیا جا رہا ہے ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں ذاتی طور پر علم نہ ہو، جس کی تم ذاتی طور پر تصدیق نہ کر سکتے. اب کیونکہ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے کسی ایسی بات کی پیروی نہیں کرنی جس کا آپ کو علم نہ ہو. تو جب تک آپ کو کسی بات کا ذاتی علم نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اس کی پیروی مت کریں. تو یہ حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے. ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اللہ کی اس حکم کی پیروی کی اور اس کے خلاف کبھی کوئی عمل نہیں کیا. اس لیے یہ آیت ایک یقینی سنت کو بیان کرتی ہے، 100% سنت کو بیان کرتی ہے جس کے اوپر اختلاف کی گنجائش ہی نہیں. یعنی یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عمل پیرا رہے ہیں. قرآن کی آیت کی روشنی میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جب تک کسی بات کا علم نہ ہو اس پر عمل کرنا خلاف سنت اور خلاف قرآن. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور آپ کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی اسی اصول پر عمل کریں. یعنی کسی ایسی بات کی پیروی نہیں کریں گے جس کی ہمیں ذاتی طور پر تصدیق نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کسی بھی ایسے قانون، حکم یا روایت کی پیروی نہیں کرنی جس کی آپ ذاتی طور پر تصدیق نہ کر سکیں. اگر ہم اس اصول پر عمل کریں تو یہ نہ صرف قرآن کی پیروی ہوگی بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی پیروی ہوگی. یہ آیت ایک ایسی سنت کو بیان کر رہی ہے جو 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل کیا ہے. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس آیت کو سمجھیں، اس کے معنی کو جانیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں. اس آیت کے پہلے جملے سے جو بنیادی نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ذریعے تمام مسلمانوں سے یہ حکم فرما رہا ہے کہ جب تک تمہیں کسی بات کا ذاتی علم نہ ہو تمہیں اس پر عمل پیرا ہونے یا اس کی پیروی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بغیر کسی قانون یا حکم کی پیروی درست نہیں ہو. یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذاتی علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ذاتی علم کس چیز کو کہہ رہا ہے اور یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ یہاں حیرت انگیز اور منفرد بات یہ ہے کہ اسی آیت کے اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ ذاتی علم کی وضاحت بھی خود ہی فرما رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اس علم کی بنیاد کیا ہے اور کس طرح انسان کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری سماعت یعنی سننے کی حص جو اللہ کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے، اس کا صحیح اور بہترین استعمال ضروری ہے. یہ صلاحیت جس سے تم دنیا کی مختلف آوازیں سنتے ہو، لوگوں کی باتیں سنتے ہو اور ان باتوں کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہو، تمہارے پاس اللہ کی ایک امانت ہے اور قیامت کے دن تمہیں اس امانت کا حساب دینا ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری بصارت یعنی تمہارے دیکھنے کی حص یہ بھی ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس. یہ صلاحیت جس سے تم دنیا کے مختلف مناظر دیکھتے ہو، روشنی اور اندھیرے میں فرق کرتے ہو اور راستے تلاش کرتے ہو اور اس سے بھی تم اپنے فیصلے کرنے کا کام لیتے ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کا تمہیں حساب دینا ہوگا. ان دونوں حصوں سماعت اور بصارت سے جو معلومات تمہیں حاصل ہوتی ہیں وہ تمہارے ذہن کو فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا ذہن جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس کی بنیاد وہ معلومات ہوتی ہیں جو سماعت اور بصارت کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں. یعنی یہ تمام حصیات سماعت، بصارت، چکھنا، چھونا اور سونگنا انسان کے ذہن کو معلومات فراہم کرتی ہیں اور پھر یہ معلومات جب ذہن میں پروسیس ہوتی ہے تو انسان کسی نتیجے پر پہنچتا ہے. ذہن کے اس عمل کو فواد یا فواد کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ ذہن کا کسی نتیجے پر پہنچنا. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ جب انسان اپنی حصیات کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو اس کا دماغ بھی غلط فیصلے پر پہنچتا ہے. اگر تم اپنے کانوں، آنکھوں اور دوسری حصوں کا درست استعمال نہ کرو تو تمہارے فیصلے بھی درست نہیں ہوں گے اور تم غلطی پر چلنے لگو گے. اس غلطی کی پیروی کرنے پر تمہیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا. اب اگر ہم اس آیت کو مزید تفصیل سے سمجھیں تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ سمجھا رہا ہے کہ ذاتی علم کیا ہے. ذاتی علم وہ ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے سنتا ہے اور اپنی دوسری حصیات کے ذریعے معلومات حاصل کرتا ہے. جب یہ معلومات دماغ میں پروسیس ہوتی ہیں اور عقل و منطق اسے قبول کرتی ہے تبھی انسان کسی نتیجے پر پہنچتا ہے. یہی وہ ذاتی علم ہے جس پر انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں یہ وضاحت کی ہے کہ جب تک تم اپنی حصیات سے حاصل ہونے والی معلومات پر اعتماد نہ کر لو اور ان کو اپنی عقل اور منطق سے پرکھ نہ لو تب تک کسی چیز کی پیروی مت کرو. اگر تم کسی چیز کی پیروی بغیر علم کے کرو گے تو قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ تم نے جس بات پر عمل کیا اس کا تمہیں علم نہیں تھا، کیونکہ اس کے بعد اللہ خود یہ آیت تمہارے سامنے لائے گا اور تمہیں یاد دلائے گا کہ اس نے تمہیں کہا تھا کہ بغیر ذاتی علم کے کسی بات کی پیروی مت کرو. آخر میں جب تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو تم نے کسی صحیح چیز کی پیروی کی ہوگی یا غلط چیز کی پیروی کی ہوگی. اگر تم نے صحیح بات کی پیروی کی ہوگی تو تمہیں اس کا انعام ملے گا اور اگر تم نے کسی غلط بات کی پیروی کی ہوگی تو تم خود بھی اپنے جرم سے انکار نہیں کر سکو گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار یہ سمجھاتا ہے کہ وہ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا. جو سزا ملتی ہے وہ انسان کی اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. اسی کو اللہ کے قوانین کہا جاتا ہے جو اٹل ہیں، ناقابل تبدیل ہیں اور جن کے نتائج ہر حال میں سامنے آتے ہیں چاہے انسان ان سے بچنے کی کتنی کوشش کیوں نہ کرے. امید ہے کہ اس گفتگو سے آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت 36 کا مطلب سمجھنے میں کچھ نہ کچھ مدد ضرور ملے اور آپ اس کو اپنی زندگی میں بہتر طور پر نافذ کرنے کی کوشش ضرور کریں.